اپنے شو ایم بی جی سویس کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کپتان جن کی تان اس جملے پر ٹوٹتی ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اب خود ان پر گھبراہٹ کا عالم طاری ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف کی نااہلی ختم ہونے والی ہے اور حکومت کے لیے الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ پی ٹی آئی جس نے نیا پاکستان بنانے کا جھانسا دیا، اب بتایا جا رہا ہے کہ نیا پاکستان تو نہیں بن سکا، البتہ پی ٹی آئی کا تنظیمی ڈھانچہ تحلیل کر دیا گیا ہے اور اب ایک نئی پی ٹی آئی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف یہ خبریں اور جنہیں افواہیں بھی کہا جا سکتا ہے، یہ بھی زبان زد عام ہیں کہ نواز شریف کی اپیلیں، ویزا میں توسیع کے حوالے سے اپیلیں برطانوی حکام نے خارج کر دی ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ 15 دن میں برطانیہ چھوڑ دیں۔ ان خبروں یا افواہوں کی حقیقت کیا ہے؟ اقتدار کے ایوانوں میں پس پردہ کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں اور کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو بات کا آغاز کرتے ہیں میاں نواز شریف کے برطانیہ میں قیام کے حوالے سے قانونی پوزیشن جو ہے وہ کیا ہے، اور یہ جو خبریں زیر گردش ہیں کہ برطانیہ نے میاں نواز شریف صاحب کو 15 دن میں برطانیہ چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے، کیا ان خبروں میں کسی قسم کی کوئی صداقت جو ہے وہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے جو دونوں بیٹے ہیں حسن اور حسین، ان کے پاس یو کے کی نیشنلٹی ہے۔ اب میاں نواز شریف صاحب تو خیر 3 دفعہ کے منتخب جو ہیں وہ وزیر اعظم ہیں اور ظاہر ہے کہ بہت اہم شخصیت ہیں، لیکن فرض کیا اگر کوئی عام شخص بھی ہو جس کی اولاد یو کے نیشنلٹی ہولڈر ہو تو اور اگر وہ اپنے والدین کو اپنے پاس برطانیہ میں رکھنا چاہیں، اپنے باپ کو یا اپنی ماں کو اپنے ہاں جو ہے وہ رکھنا چاہیں، تو قانونی طور پہ وہ اپنے والدین کو برطانیہ میں رکھ سکتے ہیں۔ اس کی گنجائش جو ہے وہ موجود ہے اور اس کے حوالے سے بے شمار آپشنز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ میاں نواز شریف کا جو وہاں پہ برطانیہ میں ویزا تھا وہ میڈیکل کے حوالے سے تھا، جس کو جو ہے وہ ریڈیو کروایا جانا تھا وہ نہیں ہو سکا، اور اس فیصلے کے خلاف جو ہے میاں نواز شریف صاحب نے اپیل دائر کر رکھی ہے۔ اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں آیا، اور اس کا فیصلہ فرض کیا اگر ان کے خلاف بھی آ جاتا ہے تو اس فیصلے کے خلاف بھی ایک اور اپیل جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ ان کے پاس جو ہے وہ اپیل کے کئی فورم ابھی تک جو ہے وہ موجود ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ بہت سارے آپشنز جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس جو ہیں وہ موجود ہیں۔ گویا جو قانونی پوزیشن ہے میاں نواز شریف کے برطانیہ میں قیام کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ وہ جب تک برطانیہ میں رہنا چاہیں وہ قیام کر سکتے ہیں، وہ اس بات پہ مجبور نہیں ہیں کہ برطانیہ جو ہے وہ انہیں چھوڑنا پڑے، اور چونکہ انہیں برطانیہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے لہٰذا انہیں اب جو ہے وہ پاکستان آنا پڑے گا، ایسی جو ہے وہ کوئی صورتحال نہیں ہے۔ اور یہ جو خبریں اڑائی جا رہی ہیں اس طرح کی کہ میاں نواز شریف صاحب کو 15 دن میں برطانیہ چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا ہے، یہ اسی طرح واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہیں جس طرح سے پاکستان میں واٹس ایپ جو ہے وہ فیصلے کرائے جاتے ہیں اور واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے وہ سارے معاملات جو ہے وہ چلائے جاتے ہیں۔ جو میری معلومات ہیں ان کے مطابق میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی کے تحت پاکستان واپس آ رہے ہیں، پاکستان واپس آنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے کوئی ابہام نہیں ہے کہ وہ جنوری میں واپس آ رہے ہیں۔ اصل جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب خاصے عرصے سے برطانیہ میں تھے، تو اب انہوں نے پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ کیا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی کسی سے ڈیل نہیں ہوئی، کسی سے ان کی بات نہیں ہوئی، کوئی کسی قسم کی یقین دہانی نہیں کروائی گئی انہیں، اور کوئی معاملات طے نہیں پائے، اور سمپلی وہ پاکستان آ رہے ہیں اور جو مقدمات ہیں اس کا وہ جو ہے وہ سامنا کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے تو اس کی سادگی پر ظاہر ہے عشی کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے ایک سیاستدان جو ہے وہ اس کی اپنی ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہوتی ہے،
اس کے مخالفین کچھ چالیں چل رہے ہوتے ہیں، اس کے جواب میں وہ کچھ چالیں جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اب اگر میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا ہے تو ظاہر ہے ان کی کوئی ڈیل ہوئی ہوگی، ان کی کوئی بات ہوئی ہوگی، جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ معاملات طے پائے ہوں گے، تبھی تو انہوں نے پاکستان جو ہے وہ واپس آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر انہیں یقین ہو کہ جس طرح پہلے سے ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور انہیں اگر محسوس ہو کہ اب بھی اسی طرح کا سلوک جو ہے وہ کیا جائے گا تو ظاہر ہے وہ پھر پاکستان جو ہے وہ کیوں آئیں گے، انہیں امید کی کرن ظاہر ہے کوئی نظر آ رہی ہوگی۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے، ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی ہے، تو اس کا میکانزم اور طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اب ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب کو جو سزائیں سنائیں وہ احتساب عدالت نے سنائیں، انہیں جو نااہل قرار دیا وہ عدالتوں نے جو ہے وہ قرار دیا۔ تو اب اگر کوئی راستہ نکل سکتا ہے تو وہ عدالت کے ذریعے ہی ظاہر نکل سکتا ہے۔ آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ وہ جو سزائیں سنائی گئیں، وہ جو فیصلے ہوئے وہ کس طرح سے ہوئے، کن حالات میں ہوئے، کیسے ہوئے۔ ظاہر ہے اب بھی اسی طرح کے حالات جو ہیں وہ پیدا کیے جا سکتے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اصولی طور پہ اگر آپ بات کریں تو جو سزائیں سنائی گئیں وہ عدالتوں کے ذریعے سنائی گئیں، اور اب ریلیف بھی ظاہر ہے عدالتوں کے ذریعے ہی جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ اگر آپ اشتہاری ہیں تو آپ کو عدالتیں کسی قسم کا ریلیف جو ہے وہ نہیں دے سکتی، عدالتیں آپ کو انٹرٹین ہی نہیں کرتی۔ اگر آپ کسی قسم کی کوئی پٹیشن دائر کریں، چاہے وہ 184(3) کے تحت یا آپ ہائی کورٹ میں چلے جائیں یا سپریم کورٹ میں چلے جائیں، تو عدالتیں یہ کہتی ہیں کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو سرنڈر کریں، اس کے بعد ہم آپ کو سنیں گے اور دیکھیں گے کہ کہاں جو ہے وہ ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے جو اکلوتی مثال ہمیں ملتی ہے، ایک جو نظیر سامنے آتی ہے، کسی ملزم کی یا مجرم کی غیر موجودگی میں کوئی شخص اشتہاری ہو، مفرور ہو، اور اس کی غیر موجودگی میں عدالتیں اس کو ریلیف دے دیں، اس کی جو ماضی قریب میں اکلوتی مثال اور نظیر ہمیں ملتی ہے وہ جنرل پرویز مشرف کی ہے، کہ جنہیں عدالت نے آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت جو ہے ٹرائل کر کے انہیں سزا سنائی، اور ان کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی، اور ایک آنریبل جج جو تھے لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے اس باوجود اس کے کہ ایک مفرور اور اشتہاری مجرم نے خود کو سرنڈر نہیں کیا، عدالت کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا، اس کے باوجود عدالت نے ان کی اپیل کو سماعت کے لیے نہ صرف منظور کیا بلکہ انہیں ریلیف فراہم کرتے ہوئے اس خصوصی عدالت کو ہی غیر قانونی اور غیر آئینی جو ہے وہ قرار دے دیا۔ اور ابھی وہ جو معزز جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، ابھی وہ سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں ان کے نام کے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل یا جنرل ریٹائرڈ کا جو دم چھلا ہے وہ نہیں لگا ہوا، اگر لگا ہوتا تو شاید انہیں بھی غیر موجودگی میں عدالتوں سے ریلیف جو ہے وہ مل سکتا تھا۔ چونکہ وہ سویلین ہیں تو انہیں ان کے لیے ریلیف لینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ پاکستان واپس آئیں اور یہاں سے سیدھے وہ جیل جائیں، اور جیل سے پھر ان کے وکلا جو ہیں ان کے بہاف پہ پٹیشن دائر کریں گے، یا جو پہلے سے ان کی اپیل زیر سماعت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اسی کو جو ہے وہ کنٹینیو کرنے کے حوالے سے، اسی کو ٹیک اپ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ دوبارہ ایک درخواست دی جائے گی۔ اور یوں جو بتایا جا رہا ہے کہ اس معاملے کا جو میکانزم ہے اور جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جیل سے وہ اپیل فائل کریں گے اور پھر عدالتیں ہی انہیں ریلیف فراہم کریں گی۔ مریم نواز صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہیں جو احتساب عدالت نے سزائیں سنائی تھیں وہ کالعدم قرار دے دی جائیں گی۔ میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کو باعزت بری کر دیا جائے گا، اور یوں یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ان کی نااہلی ختم ہو جائے گی، اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی راہ جو ہے وہ ہموار ہو جائے گی۔ اگرچہ ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ آنے کے بعد، یہ ریلیف ملنے کے بعد قانونی طور پہ نیب جو ہے وہ ان اپیلوں کے خلاف سپریم کورٹ میں جو ہے وہ جا سکتی ہے، اور یقیناً شاید جائے بھی صحیح، اور یہ معاملہ چلتا رہے، عدالتی لڑائی جو ہے وہ چلتی رہے۔ لیکن ایک دفعہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی سزائیں کالعدم قرار دے دیں تو قانونی طور پہ ان پہ کوئی قدغن جو ہے وہ نہیں رہے گی، وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہوں گے، اور جب تک کہ سپریم کورٹ دوبارہ ان کی سزائیں برقرار رکھنے کا فیصلہ نہ کر دے، یا اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اسے سیٹ اسائڈ نہ کر دے، اس وقت تک جو ہے
وہ ان پہ کسی قسم کی کوئی قدغن قانونی طور پہ جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو یہ جو اس کا قانونی طریقہ کار ہے، جو میکنزم ہے، اگر کوئی ڈیل ہوئی ہے، اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اگر کوئی یقین دہانی جو ہے وہ کروائی گئی ہے، تو یہ اس کا طریقہ ہے۔ اور میں نے پہلے بھی اپنے ایک شو میں بتایا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو پاکستان واپس آنے کا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے دسمبر میں واپس آنا تھا، اور اس کے لیے کچھ SOPs طے کیے گئے تھے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ مریم نواز صاحبہ کی جو اپیل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو زیر سماعت ہے، اس کے حوالے سے فیصلہ آئے گا اور انہیں بری کر دیا جائے گا، ان کی نااہلی ختم ہو جائے گی۔ اور بھی کچھ SOPs تھے جو کانفیڈنس بلڈنگ جو میئرز ہیں وہ طے کیے گئے تھے، لیکن ان پہ چونکہ عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہوا، تو اس وجہ سے یہ معاملہ کچھ تاخیر کا شکار ہوا، اور اب جنوری میں جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں۔ ایک اور اہم سوال جو ہے $1 ملین، بلکہ جسے $1 بلین کوشچن جو ہے وہ کہا جانا چاہیے، وہ یہ ہے کہ آخر کون ہے جو پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری صاحب سے رابطے کر رہا ہے اور انہیں کہہ رہا ہے کہ فارمولہ بنائیں، کوئی راستہ نکالیں، اور وہ کون ہے جو میاں نواز شریف صاحب سے جو ہے وہ رابطے کر رہا ہے اور ان کے ساتھ کوئی ڈیل جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ کون ہے جو میاں نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم کرانے کے لیے راستہ یا گنجائش نکالنے اور پیدا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے۔ تو ہم اکثر جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ کھل کے جو ہے وہ بات ہونی چاہیے، تو اب بھی کھل کے بات ہونی چاہیے کہ وہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ آپ عدم اعتماد لائیں، ان ہاؤس تبدیلی جو ہے وہ لے کے آئیں، تو ہم کسی قسم کی کوئی رکاوٹ جو ہے وہ نہیں ڈالیں گے۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو یہ سارا جو سسٹم ہے اس کو چلا رہے ہیں؟ بالعموم ہم اپوزیشن رہنماؤں کو یہ کہتے ہیں کہ ان پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ پوری بات کریں، وہ پورا سچ اور پوری حقیقت جو ہے وہ بیان کریں، کھل کے بات کریں، نام لیں، وہ نام جو ہے وہ کیوں نہیں لیتے اپوزیشن رہنما جو ہیں۔ لیکن اس بار یہ ذمہ داری جو ہے وہ کپتان پر عائد ہوتی ہے کہ وہ بتائیں کہ آخر کون ہے یہ جو ان کے خلاف سازش کر رہا ہے، کیونکہ آج کے اخبارات میں آپ نے کپتان کا یہ جو بیان ہے آپ نے پڑھا ہوگا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کی نااہلی ختم کرانے کے راستے نکالے جا رہے ہیں، سزا یافتہ مجرم کو چھوڑنا ہے تو پھر جیلوں کے دروازے کھول دیے جائیں، یہ فرمایا ہے جناب کپتان نے۔ تو میری ان سے استدعا ہے کہ آپ منتخب نہ صحیح، چنتخب صحیح، الیکٹڈ نہ صحیح، سلیکٹڈ صحیح، لیکن وزیراعظم کی تہمت تو بہرحال آپ پر ہے، اور آپ اس ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، اور تمام تر جو اختیارات ہیں وہ آپ کی مٹھی میں جو ہے وہ قید ہیں۔ تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا قوم کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ورکرز کو، کہ اگر آپ کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، اگر میاں نواز شریف کو واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر ان کی سزا ختم کرانے، ان کی نااہلی ختم کرانے کے لیے گنجائش تلاش کی جا رہی ہے، راستے تلاش کیے جا رہے ہیں، تو پھر یہ کون کر رہا ہے آپ کے خلاف؟ یہ سازش میں جو ہے وہ کون ملوث ہے؟ ظاہر ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو سزائیں دیں یہ عدالتوں نے دیں اور جائز اور قانونی طریقہ کار کے مطابق جو ہے میاں نواز شریف صاحب کو سزائیں دیں، اور اب عدالتیں اگر کوئی ریلیف دیں گی تو قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا عدالتوں کا کام ہے، وہ ریلیف دے سکتی ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی انفلوئنس نہ پہلے تھا نہ اب ہے، اور جو جینوئن میکنزم ہے اس کے طریقے سے سزا ہوئی اور اب سزاؤں کو کالعدم بھی جو ہے وہ عدالتیں قرار دے سکتی ہیں، تو پھر تو آپ کو اس پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی ڈیل کے تحت، کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت، کسی مفاہمت کے تحت کوئی انہیں NRO دینے کی کوشش جو ہے وہ کر رہا ہے اور کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو پھر آپ یہ الزام عدالتوں پہ لگا رہے ہیں کہ عدالتیں جو ہے وہ ایک میاں نواز شریف صاحب کو ایک ناجائز طور پہ ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہیں اور ان سے بارگن اور ڈیل کر رہی ہیں، یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے سلیکٹرز پہ جو ہے وہ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ وہ نہ صرف یہ کہ سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں بلکہ عدالتوں کو بھی جو ہے وہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہر دونوں صورتوں میں آپ کا یہ کام بنتا ہے، آپ کا یہ فرض بنتا ہے
کہ آپ انہیں بے نقاب کریں، آپ ان کے نام لیں۔ اگر آپ کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے تو ابھی آپ اس سازش سے جو ہے وہ پردہ اٹھائیں۔ جب آپ اپوزیشن میں تھے تو تب آپ اسی طرح کی باتیں جو ہے وہ کیا کرتے تھے، آپ کہا کرتے تھے کہ جی اگر کوئی ایسی بات ہے تو انہیں کھل کے بتانا چاہیے، جی کون مداخلت کر رہا ہے، کون جو ہے وہ دباؤ ڈال رہا ہے۔ تو اب آپ کو بھی چاہیے کہ آپ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو یہ سازش کر رہے ہیں، آپ کھل کر ان کے نام لیں، انہیں بے نقاب کریں۔ لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نہیں کریں گے ایسا، کیونکہ اگر آپ انہیں بے نقاب کریں گے تو پھر وہ آپ کو ایکسپوز کریں گے، لہذا آپ کی خواہش اور کوشش ہوگی کہ آپ اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں اور چنتخب اور سلیکٹڈ کے طور پر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہی وہ کام کرتے رہیں اور کسی اور کے ساتھ ان کے معاملات جو ہے وہ طے نہ ہو پائیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا یہ شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔